السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے عجیب حج کا۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک بندے نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھی۔ روانگی کے روز یہ بندہ گھر والوں سے ودا لے کر نکلنے لگا۔ ابھرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے تو سب نے اسے دعائیں اور نیک خواہشات کے لیے رخصت کیا۔ اس بندے کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ بندہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی بول رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ کل رات ہی شدت سے بلک بلک کر رو ہی رہی تھی اور دوسری طرف وہ ہمدان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخرکار اس بندے نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس بندے نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو یہ بندہ بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست تم کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ اس بندے کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا۔ یہ بندہ نہ گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ بندہ جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بندہ بھی چپکے اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک بندہ اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب جمجم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور بندہ بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک اور بندہ بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں پر موجود ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ بندہ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ بندہ اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیل دے رہے تھے۔ ماجرا اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس بندے کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔
خواب میں اسے بصارت ملی کہ نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی مجھے ہی ملے گا، اور اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔